درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اکرم شیخوپوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم دو نات، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، اس کے نصف اول کا ترجمہ اور تفسیر گزشتہ درس میں بیان ہو چکا، اور آج ہم اس کے دوسرے نصف کا ترجمہ اور تشریح عرض کریں گے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ ہجرت کے 10ویں سال نازل ہوئی، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے سلسلے میں عرفات میں تشریف فرما تھے، اور یہ وہ زمانہ ہے جب کہ تقریباً پورے جزیرۃ العرب میں توحید کا جھنڈا بلند ہو چکا تھا، اور اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 81 دن زندہ رہے، اس لیے کہ 10 ذو الحجہ میں 10ویں ہجری کی 9 ذو الحجہ کی تاریخ تھی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور 11ویں ہجری کی 12 ربیع الاول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ایک تو جمعے کا دن تھا، پھر حج کا دن، عرفات کا میدان، 1,40,000 کے قریب، 1.5 لاکھ کا تقریباً مجمع، نیک انسانوں کا مجمع، مزکہ مصفہ مجلہ انسانوں کا مجمع، صحابہ کا مجمع، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، تعلیم یافتہ شاگردوں کا مجمع، بڑا روحانی اجتماع، اور خود حضور کی بڑی عجیب کیفیت تھی، اتنی طویل دعائیں مانگی، گھنٹوں لمبی دعائیں، سخت دھوپ کے اندر حضور نے دعائیں مانگی، اور آپ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ہو سکتا ہے اگلے سال میری تم سے ملاقات نہ ہو، تو جذبات میں ہلچل سی پیدا ہو گئی۔ تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس میں فرمایا گیا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، کافروں نے بڑی کوشش کی اسلام کی شمع کو، نبوت کی شمع کو گل کرنے کی، دہرانے کا موقع نہیں، ضرورت بھی نہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اسلام کی اشاعت میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ قتل کرنے کی اور ختم کر دینے کی کوششیں کی گئی، اور مشرکین کا خیال یہ تھا کہ ہم اسلام کا راستہ روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے،
بڑی تدبیریں کی، بڑے وسائل خرچ کیے اور بڑی قربانیاں دی اس کے لیے. آپ صرف بدر ہی کے موقع پر دیکھیں تو ان کے 70 بڑے بڑے لوگ وہ مارے گئے ہیں. تو خون بھی دیا، پیسہ بھی دیا، وقت بھی لگایا، بڑی سازشیں کی. اور ہجرت کی شب تو آپ جانتے ہیں کہ ارادہ کر لیا گیا تھا کہ سب مل کر محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم خاتمہ کرتے. مدینہ منورہ چلے جانے کے باوجود بھی مشرکین کی، قریش کی سازشوں کا سلسلہ جاری رہا. لیکن اللہ فرماتے آج مایوس ہو گئے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں. اب ان کی ساری امیدیں دم توڑ گئی ہیں. اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جو اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف عالمی سطح پر سازشیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے ان سے ہماری دل آزاری تو ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. ایک مسلمان کی دل آزاری ہونی چاہیے، اسے اپنے دل میں اس کا درد محسوس ہونا چاہیے. میرے آقا کی توہین کیوں کی جا رہی ہے اور قرآن کی توہین کیوں کی جا رہی ہے، اس کا درد ہمارے دل میں ہونا چاہیے. لیکن اللہ کی قسم ساری دنیا کے کافر مل کر اور کروڑوں گستاخ اکٹھے ہو جائیں تب بھی یہ اسلام کے راستے کو روک نہیں سکتے ہیں اور دنیا سے اسلام کو ختم نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اللہ کہہ رہے ہیں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. یہ بات میرے اللہ نے 1450 سال پہلے فرما دی. آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. اب ان کو پتا چل گیا کہ ہم اس دین کا خاتمہ نہیں کر سکیں گے. فلا تخشوہم واخشون، فرمایا کہ ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. اللہ اکبر. ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. مجھ سے ڈرو گے تو میں تمہیں ہر قسم کے ڈر سے بے نیاز کر دوں گا، بے خوف کر دوں گا. تمہارے دل میں کسی کا خوف نہیں رہے گا. یقین فرمائیں کہ آج ہمارے دل میں جو طرح طرح کے ڈر ہیں، طرح طرح کے ڈر، فلاں ملک کا ڈر اور فلاں طاقت کا ڈر اور فلاں اسلحے کا ڈر، یہ سارے ڈر اس لیے کہ ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا. اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں ہر خوف سے بے نیاز فرما دیں گے. کسی کا خوف نہیں ہوگا، کسی کا ڈر ہمارے دلوں میں نہیں ہوگا اگر دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے. اور فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو تام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا. حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ کی نعمت کا آغاز ہوا. دین کی نعمت کا آغاز یہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور پھر مختلف انبیاء کرام علیہ السلام پر دین کے احکام یہ نازل ہوتے رہے عدل بدل کر. ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ نے اعلان فرما دیا کہ میری نعمت کا آغاز جو آدم سے ہوا تھا تو آج میں نے اس نعمت کو مکمل کر دیا. یہ اعزاز صرف امت مسلمہ کو حاصل ہوا، کسی اور امت کو حاصل نہیں ہوا. تورات میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی، انجیل اور زبور میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی جو کہ قرآن کریم میں نازل ہوئی. اس لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ جب ایک یہودی نے یہ آیت کریمہ سنی تو اس نے کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس آیت کے یوم نزول کو یوم عید بنا لیتے، یوم جشن بنا لیتے. ہم جشن منایا کرتے اس دن جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کی بات کو سنا تو بہت سادہ سا جواب دیا. فرمایا کہ ہم جانتے ہیں یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، بس اتنا ہی جواب دیا اور کچھ نہیں فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ ہاں ہم بھی جشن منائیں گے،
فرمایا کہ ہم جانتے ہیں یہ آیت کریمہ کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی۔ فرمایا کہ وہ مقام بھی بڑا مقدس تھا، مقام عرفات جہاں پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وہ دن بھی بڑا مقدس تھا جس دن میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یوم عرفہ، یوم جمعہ ہم جانتے ہیں، لیکن ہم اس طریقے سے جشن نہیں منایا کرتے جس طریقے سے تم جشن مناتے ہو۔ مسلمانوں کے جشن منانے کا انداز یہ نہیں ہے جیسے غیر مسلموں کے جشن منانے کا انداز، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ جھنڈے، یہ جھنڈیاں، اور پھر اس کو فرض اور واجب کا درجہ دے لینا، یہ نہیں۔ ہم تو عمل کرنے والی قوم ہیں، عمل کرنے والی قوم۔ اگر ہمیں جشن منانے کی اجازت ہوتی اور ہم جشن منانا شروع کر دیں تو ہمارے پاس جشن منانے کے لیے اتنے واقعات ہیں اور اتنی شخصیات ہیں اور اتنے ایام ہیں کہ ہمارے 360 دنوں میں سے کوئی دن بھی جشن سے خالی نہیں جائے گا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اس دن جشن نہ منائیں جس دن نوح علیہ السلام کی کشتی وہ جودی پر جا کر ٹھہری تھی؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اس دن جشن نہ منائیں جس دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے زمزم پھوٹا تھا؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اس دن جشن نہ منائیں جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اس دن جشن نہ منائیں جس دن مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور مدینہ میں اسلامی ریاست کا آغاز ہوا؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اس دن جشن نہ منائیں جس دن بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اس دن جشن نہ منائیں جس دن مکہ فتح ہوا اور مشرکوں کی گردنیں جھک گئیں؟ اور کیا وجہ ہے کہ ہم اس دن جشن نہ منائیں جس دن عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا تھا؟ اور کیا وجہ ہے کہ ہم اس دن جشن نہ منائیں جس دن روم فتح ہوا تھا اور جس دن ایران فتح ہوا تھا اور جس دن مصر فتح ہوا تھا اور جس دن شام فتح ہوا تھا اور جس دن بیت المقدس فتح ہوا تھا؟ اگر ہم جشن منانا شروع کر دیں تو ہمارے پاس اتنی شخصیات ہیں اور اتنے واقعات ہیں کہ ہمارا کوئی دن بھی جشن سے خالی نہیں جائے گا۔ www.darsulquran.com پھر ضروری ہے کہ ہم جشن منائیں جس دن شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے، ضروری ہے کہ ہم جشن منائیں جس دن امام بخاری پیدا ہوئے، جس دن امام مسلم پیدا ہوئے، جس دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ نہ معلوم کتنی ہی شخصیات ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مسلمانوں کی تاریخ شخصیات سے بھری پڑی ہے، لیکن ہمیں جشن منانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس طریقے سے جشن منانے کی اجازت نہیں۔ ہم تو جشن مناتے ہیں عملی طریقے سے۔ صحابہ اکرام اسی طریقے سے جشن مناتے تھے۔ صحابہ اکرام سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا رب کعبہ کی قسم نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا۔ لیکن صحابہ نے ایک بھی جلوس نہیں نکالا، ایک بھی جلسہ نہیں کیا، 12 ربیع الاول کو ایک بھی چراغ نہیں جلایا اور ایک بھی ڈنڈی نہیں لہرائی اور ایک بھی جھنڈا نہیں لگایا، اور کسی صحابی نے مٹھائی تقسیم نہیں کی اور کسی نے حلوے اور کھیریں نہیں پکائی۔ ہاں، یہ کام ضرور کیا کہ اپنی پوری زندگی کو نبی کی سنت میں ڈھال لیا۔ ہم سال میں ایک دفعہ جشن مناتے ہیں 12 ربیع الاول کو، صحابہ اکرام پورا سال جشن مناتے ہیں، پورا سال، اس لیے کہ ان کا جو عمل بھی تھا وہ حضور کو دیکھ کر تھا، حضور کی اتباع میں تھا۔ تجارت کرتے تھے حضور کی سنت کو سامنے رکھ کر، سیاست کرتے حضور کی سنت کو سامنے رکھ کر، بیوی بچوں کے ساتھ سلوک کرتے حضور کی سنت کو سامنے رکھ کر، ملازمت کرتے حضور کی سنت کو سامنے رکھ کر، اخلاق اپناتے حضور کی سنت کو سامنے رکھ کر، رات کو سوتے حضور کی سنت کو سامنے رکھ کر، اور دن کو جاگتے اور دن کا آغاز کرتے حضور کی سنت کو سامنے رکھ کر، تو گویا کہ 24 گھنٹے اور 12 مہینے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد مناتے رہتے تھے، اور ہم سال میں ایک دفعہ منا کر بھول جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
میں جگہ جگہ آج کل دیکھ رہا ہوں بورڈ لگے ہوئے ہیں، روڈوں پر لکھا ہوا ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. بڑی خوشی ہوتی ہے مسلمانوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا عشق پایا جاتا ہے، اتنی محبت پائی جاتی ہے. لیکن یہ لبیک یا رسول اللہ صرف اس لیے ہے کہ ہمیں بتائیے کون آپ کا دشمن ہے، ہم اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر میں اس مسلمان بھائی سے کہوں بھائی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم میری اتباع کیا کرو، تم 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، اور تم اپنی پوری زکوٰۃ دیا کرو، اور گناہوں کو چھوڑ دو، گھر سے گندگی کو نکال دو، رقص و سرود کو نکال دو، فحاشی عریانیت کو گھر سے نکال دو، یہ میرے آقا کا حکم ہے، یہ سنو اور کہو لبیک یا رسول اللہ. پھر میں مانوں گا کہ سچے عاشق ہو، پھر میں مانوں گا کہ سچے عاشق ہو. حضور فرمایا کہ آؤ اور میرے دین پر چلو، میری اتباع کرو، میرے قرآن کو سینے سے لگا لو، میرے دین کو پوری دنیا میں پھیلا دو. حضور فرمائیں اور ہم کہیں یا رسول اللہ ہم تیار ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا تھا، جیسے انہوں نے کہا تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا من انصاری الی اللہ، کون ہے لبیک کہنے والے، کون ہے اللہ کے دین کے لیے لبیک کہنے والے، میری مدد کرنے والے؟ تو حواریوں نے کہا، غریبوں نے کہا، دھوبیوں نے کہا، مچھیروں نے کہا، جبکہ سرمایہ داروں نے نہیں کہا، وڈیروں نے نہیں کہا، کمزوروں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم کہتے ہیں لبیک لبیک، ہم حاضر ہیں. تو مزہ تو تب آئے گا میرے بھائی جب ہم حضور کی دعوت پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہو جائیں، اتباع کے لیے تیار ہو جائیں، غلامی کے لیے تیار ہو جائیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو جواب دیا کہ بھائی ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کس دن نازل ہوئی، ہم بھولے نہیں ہیں کہاں نازل ہوئی، لیکن ہمارا جشن منانے کا انداز یہ نہیں ہے جو تمہارا انداز ہے. ہم اپنے طریقے سے جشن مناتے ہیں، ہم قرآن کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلائیں گے، یوں جشن منائیں گے. چنانچہ آپ صحابہ کرام کے رفع درجات کے لیے دعا کیجیے. کیا لوگ تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 100 سال ابھی نہیں گزرے تھے، 100 سال نہیں گزرے کہ 3 بر اعظموں میں اسلام کا جھنڈا بلند ہو چکا تھا. نہ ہوائی جہاز تھے، نہ گاڑیاں، نہ تیز رفتار ذرائع نقل و حمل، لیکن 3 بر اعظموں میں پیدل چل کر، اونٹوں پر سوار ہو کر، گھوڑوں پر سوار ہو کر انہیں اسلام کے جھنڈے کو بلند کر دیا. یہ تھے سچے عاشق. اس طریقے سے انہوں نے جشن منایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا. ہمارے جیسے تو چھوٹی چھوٹی قبروں پر مجاور بن کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ پاک کچھ دے گا، گزارا ہوگا. تو ہمارے جیسے عاشق تو ہو سکتا ہے وہیں قبر پر ہی بیٹھے رہتے ہیں، یہیں بیٹھ جاؤ بھائی، اس لیے کہ ہم تو عشق کرنے والے ہیں. صحابہ کرام سچے عاشق تھے، مجاور بن کر نہیں بیٹھے روضہ نبوی پر اور مدینہ منورہ میں، مجاور بن کر نہیں بیٹھے، مجاہد بن کر نکلے اور پوری دنیا میں پھیل گئے اور اسلام کے جھنڈے کو بلند کر دیا. تو فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا تمہارے دین کو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے دین ناقص تھا، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ناقص دین عطا کیا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ناقص دین عطا کیا، یا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے ناقص دین عطا کیا. ہم یہ نہیں کہتے. الحمدللہ مسلمان گستاخی کرنے والے نہیں ہیں، مسلمان ادب اور احترام کرنے والے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس وقت وہی دین مکمل تھا جو اللہ پاک نے اس زمانے کے اعتبار سے عطا کیا. وہی دین مکمل تھا جو اللہ نے حضرت ایوب کو دیا، حضرت سلیمان کو دیا، حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا. وہی دین اس زمانے کے اعتبار سے مکمل دین تھا، لیکن آئندہ حالات کے اعتبار سے اس میں ترمیم کا امکان تھا، تبدیلی کا امکان تھا. مگر اس اعتبار سے
وہ دین مکمل تھا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دین عطا کیا تو اب دین کو مکمل کر دیا، یعنی اس میں اب ترمیم اور تبدیل کا کوئی استعمال اللہ نے باقی نہیں رہنے دیا۔ اب کوئی حکم قرآن کا، اسلام کا وہ منسوخ نہیں ہو سکتا، ہر اعتبار سے کامل دین، قانون کے اعتبار سے بھی کامل، شریعت کے اعتبار سے بھی کامل، عقائد کے اعتبار سے بھی کامل، عبادات کے اعتبار سے بھی کامل، اخلاق اور معاملات کے اعتبار سے بھی کامل۔ یہ دین کامل، یہ قرآن کامل، یہ آسمانی کتاب کامل، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس عظیم پیغمبر پر یہ کتاب نازل ہوا وہ انسانوں میں سے سب سے کامل انسان، سب سے کامل انسان۔ حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کا آغاز ہوا اور اللہ نے مختلف انسانوں کو مختلف ذہنی، فکری، علمی، عملی، اخلاقی کمالات عطا فرمائے، اور سب سے زیادہ کمالات اللہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا فرمائے۔ اور اللہ جانتا تھا کہ انسان ابھی ارتقاء پذیر ہے، انسان ترقی کرتا جا رہا ہے، اور پھر اللہ نے وہ وقت آیا کہ سارے کے سارے کمالات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع کر دیا اور اعلان کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ عام طور پر تو یہی معنی کیا جاتا ہے خاتم النبیین کا کہ آپ پر نبوت ختم ہو گئی۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلائی، فرمایا کہ حضور پر صرف نبوت ہی ختم نہیں ہوئی، سارے کمالات اور مرتبے بھی ختم ہو گئے، سارے کمالات اور مرتبے ختم ہو گئے۔ اب کوئی کمال ایسا باقی نہیں رہ گیا، کوئی مرتبہ باقی نہیں رہ گیا جو اللہ انسان کو دینا چاہتا تھا اور نہیں دیا۔ جو کچھ دینا تھا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دے دیا۔ کامل ترین انسان ہر اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے کامل ترین انسان، مزاج کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے کامل ترین انسان، اخلاق اور علوم کے اعتبار سے کامل ترین انسان۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا، بعض کتابوں میں ہم نے دیکھا مشہور مغربی فلسفی گزرا ہے نتشے نام کا، تو اس نے ایک نظریہ پیش کیا سپرمین کا نظریہ۔ اس نے کہا کہ انسان ترقی کرتا جائے گا یہاں تک کہ ایک انسان ایسا آئے گا جسے سپرمین کا درجہ حاصل ہوگا۔ وہ سپرمین نہیں جو تمہاری فلموں اور ڈراموں میں کوئی کرتب دکھاتا ہے، وہ نہیں، بلکہ اس کے خیال میں ایک ایسا انسان کہ جس پر سارے انسانی کمالات ختم ہو جائیں گے، ایسا انسان ایک پیدا ہوگا جو سپرمین ہوگا اور سارے انسانی کمالات کا حامل انسان۔ نقشے نے یہ نظریہ تو پیش کیا، لیکن اس کی بدنصیبی کہ اسے ہمارے آقا کی سیرت کے مطالعے کا موقع نہ مل سکا۔ اگر وہ ہمارے آقا کی سیرت کا بلا تعصب مطالعہ کر لیتا تو یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتا کہ جس سپرمین کے انتظار میں میں بیٹھا ہوا ہوں وہ تو مکہ میں کب کا پیدا ہو چکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل ترین انسان اللہ پاک نے بنایا، تو اللہ پاک نے دین کو بھی مکمل کیا، شریعت کو بھی مکمل کیا۔ یہ علی وجہ البصیرت اپنے دل میں بات بٹھائے ہیں۔ ایک یہ کہ ایک مولوی بیٹھا ہوا ساری دنیا سے کٹ کر اور لوگوں کو بیوقوف بنا کر ایسی جذباتی باتیں کر رہا ہے، ایسے نہیں۔ الحمدللہ علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ کے دل میں بھی علی وجہ البصیرت دلیل کے ساتھ یہ بات بیٹھ جائے کہ ساری آسمانی کتابوں میں کامل ترین کتاب وہ قرآن ہے، اور ساری شریعتوں میں کامل ترین شریعت وہ اسلام ہے، اور کامل ترین شخصیت وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بہت پہلوؤں سے اس پر بات ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم،
میں نے تم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا. الحمدللہ. فی نفسہ بھی مکمل, فی ذاتہ بھی مکمل, کیونکہ حقوق اور فرائض, حلال اور حرام, عقائد وغیرہ جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے کے سارے قرآن کے اندر آ جائے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اب کسی حکم کے منسوخ ہونے کا امکان باقی نہیں رہا. تو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یہ دین کامل, اور ظہور اور غلبے کے اعتبار سے بھی کامل, کہ اللہ پاک نے سارے ادیان پر اس دین کو غالب کر دیا. غلبہ دو اعتبار سے ہے. ایک ہے سیاسی اور فوجی میدان میں غلبہ, اور ایک ہے عقلی اور برہانی دلیل کے میدان میں غلبہ. ویسے تو اسلام اور مسلمانوں کو سیاست اور فوج کے میدان میں بھی غلبہ حاصل ہو چکا, تاریخ کے اندر غلبہ حاصل رہا. یہ تو 300 سال میں یہ مغرب کی دجالی تہذیب اٹھی ہے, ورنہ اس سے پہلے آپ دیکھیں تو بہرحال مسلمانوں کو غلبہ رہا, حاصل رہا. سیاست کے میدان میں, فوج کے میدان میں, حکومت کے میدان میں, معیشت کے میدان میں, معاشرت کے میدان میں غلبہ حاصل رہا. لیکن یہ 300 سال جو مغربی تہذیب کے نشو و نما اور عروج کے سال ہیں, اگرچہ مسلمان کمزور ہیں لیکن آج بھی دلیل کے میدان میں, حجت اور برہان کے میدان میں اسلام سارے دینوں پر غالب ہے. کسی دین کے اندر یہ صلاحیت نہیں, یہ جرت نہیں کہ اسلام کا مقابلہ کر سکے. کسی کتاب کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ قرآن کا مقابلہ کر سکے. تو فی نفسہ بھی یہ کامل اور ظہور کے اعتبار سے بھی کامل. الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے لیے اپنے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور تم پر اپنی نعمت کو تام کر دیا, اپنی نعمت کو پورا کر دیا. اللہ اکبر. ہم نہیں جان سکتے جن کو وراثت میں دین ملا ہے, باپ دادا سے دین ملا, ایک پتھر نہیں کھایا, ایک گالی نہیں کھائی, ایک گالی نہیں سنی, خون کا ایک قطرہ نہیں بہایا, اور ہمیں دین مل گیا, مفت میں دین مل گیا. ہم نہیں جان سکتے دین کتنی بڑی نعمت ہے. دین کی نعمت کی قدر پوچھنی ہو تو حضرت بلال سے پوچھیں, حضرت خباب سے پوچھیں, حضرت خبیب سے پوچھیں, حضرت عمار سے پوچھیں, حضرت یاسر سے پوچھیں, حضرت سمیہ سے پوچھیں. ان لوگوں سے پوچھیں جو دین کے لیے کچھ قربانی دیتے ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا. ہم بھی کہہ رہے ہیں رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا, ہم راضی ہیں اس بات پر کہ اللہ ہمارا رب ہے, اسلام ہمارا دین ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں. ایک حدیث میں میرے اور آپ کے آقا اور کائنات کے آقا نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے پر راضی ہے, اس نے اسلام کا, اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. اللہ ہمیں ایمان کا مزہ عطا فرما دے, ایمان کی حلاوت عطا فرما دے. تو اللہ کہتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا. ہاں فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, جو شخص شدید بھوک سے پریشان ہو اور گناہ کی طرف میلان کا ارادہ نہ ہو تو وہ اگر حرام کھا لے, مجبوری کی بنا پر حرام کھا لے, مردار کھا لے, تو اللہ کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اللہ بخشنے والا ہے, اللہ انتہائی مہربان ہے. دیکھیے حلال حلال ہے اور حرام حرام ہے. ایک مسلمان پر واجب ہے کہ حق الامکان اپنے آپ کو حرام سے بچا کر رکھے.
حتی الامکان اپنے آپ کو حرام سے بچا کر رکھے. مردار حرام ہے, خنزیر حرام ہے, غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا اور جانور حرام ہے, اس سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھے. سود سے بھی بچا کر رکھے, رشوت سے بھی بچا کر رکھے, دوسرے کے حق کی لوٹ خسوٹ سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھے. جب ہم یہ سنتے ہیں کہ اسلام کہتے ہیں حرام سے بچ کر رہو, تو ہم مردار سے تو بچتے ہیں کہ ہم مومن ہیں, خنزیر سے بچتے ہیں, مومن ہیں, لیکن یتیموں کا حق کھاتے ہیں, بیواؤں کا حق کھاتے ہیں, دوسروں کا حق دبا جاتے ہیں, حرام سگلے سے کھاتے ہیں اور اس کو حرام سمجھتے ہی نہیں. ارے میرے بھائیوں, جان لو خنزیر کا کھانا اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا یتیموں, بیواؤں اور غریبوں کے حقوق کو ہڑپ کرنا گناہ ہے. یہ زیادہ بڑا گناہ ہے, زیادہ بڑا حرام ہے. اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ جیسے خنزیر کے گوشت سے بچاتے ہو. صرف اس وقت جبکہ انسان کی جان خطرے میں ہو اور حرام کو اس سے استعمال کیے بغیر جان بچنے کی کوئی صورت نہ ہو, تو ہمارا دین ہمیں حرام کے استعمال کی اجازت دیتا ہے. لیکن اس میں بھی 2 شرطیں لگائی ہیں, پہلے بھی آپ پڑھ چکے سورۃ البقرہ میں دوسرے پارے کے اندر 2 شرطیں لگائی. فرمایا کہ ایک تو ضرورت سے زائد نہیں کھانا, اگر آدھا پاؤ کھانے سے جان بچ سکتی ہے تو 1 پاؤ نہیں کھانا. ایک شرط یہ لگائی. اور دوسری شرط یہ لگائی کہ حرام کی طرف میلان نہ ہو, لذت نہ محسوس کرنے لگے کہ بڑا مزہ آ رہا ہے, نہیں, اپنے دل پر گویا کے پتھر رکھتے ہوئے حرام کو استعمال کرے کہ جان بچ جائے. تو جان بچانے کے لیے حرام کا کھانا جائز ہے, بھوک کی حالت میں بھی, بیماری کی حالت میں بھی. یہی حکم ان دواؤں کا ہے, شراب سے بنی ہوئی اور حرام اجزاء سے بنی ہوئی دوائیں. اگر کوئی حلال دوا میسر نہ ہو اور مسلمان متقی سمجھدار ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ جان بچانے کے لیے اس حرام دوا کا پینا یا کھانا ضروری ہے مگر جان خطرے میں ہے, تو اسلام ہمیں حرام کے استعمال کی اجازت دیتا ہے. اصول ہے الضرورات تبیح المحظورات, مجبوریاں حرام کو جائز قرار دیتی ہیں, جائز کر دیتی ہیں وقتی طور پر. ہاں, یہ نہیں کہ مستقل ہی حرام میں لگ جائے, مستقل ہی ساری زندگی حرام کھاتا رہے اور کہتا ہے میں تو مجبور ہوں. اور اللہ کا کلام دیکھیں, اللہ نے جان بچانے کے لیے حرام کے استعمال کی اور اس کے کھانے کی اجازت تو دی, لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اللہ بخشنے والا ہے, اللہ مہربان ہے. یعنی اس کو بھی یہ مت سمجھو کہ بس یہ مطلقاً حلال ہو گیا جتنا چاہوں کھاؤں, نہیں. فرمایا کہ ڈرتے رہنا, حد سے تجاوز نہ کر جانا, یہ تو گناہ ہے مگر اللہ پاک معاف کر رہے ہیں, اللہ پاک رحم کر رہے ہیں. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ, یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں. قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ, فرما دیجیے تمہارے لیے حلال کیے گئے سارے پاک جانور. وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ, اور جن شکاری جانوروں کو تم تعلیم دو اور انہیں شکار پر چھوڑ دو اور ان کو اس طریقے سے تعلیم دو جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ, تو ایسے شکاری جانور جو شکار تمہارے لیے روک کر رکھے اس کو کھا سکتے ہو. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ, اور اس پر اللہ کا نام ذکر کر لو. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. یسألونک ماذا احل لهم, آپ سے سوال کرتے ہیں ان کے لیے کیا چیزیں حلال کی گئی, کیا چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی. طیبات, یہ خبائث کی ضد ہے. طیبات کہتے ہیں پاکیزہ چیزوں کو, اور خبائث کہتے ہیں گندی چیزوں کو. یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے
کہ جب کوئی سوال نقل کرتا ہے تو سوال کے جواب میں پہلے کوئی کلیہ، کوئی اصول وہ بیان کر دیتا ہے اور اس کے بعد بات کو پھیلا دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہوا کہ ان کے لیے کیا چیزیں حلال ہیں؟ فرمایا کہ حلال ہے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں۔ اب یہ ایک کلی جواب دیا، اصولی جواب۔ جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اب طیبات کا اطلاق تو ساری پاکیزہ چیزوں پر ہوتا ہے، جتنی بھی پاکیزہ چیزیں ہیں، لیکن چونکہ سوال جانور کے بارے میں تھا لہذا یہاں پر طیبات سے مراد بھی وہ جانور ہیں جو کہ پاک ہیں۔ احل لکم الطیبات، تمہارے لیے حلال کیے گئے پاک جانور۔ پاک جانور کون ہیں؟ وہ جانور جو اپنی فطرت کے اعتبار سے اور اپنی افادیت کے اعتبار سے پاک بھی ہوں اور اچھے بھی ہوں۔ ایک شرط تو یہ اپنی افادیت کے اعتبار سے اور اپنی فطرت کے اعتبار سے اچھے ہیں، انسان کے مزاج سے مناسبت رکھتے ہوئے، اس کی صحت کے لیے، اس کی روحانیت کے لیے، اس کے اخلاق کے لیے جو اچھے ہوں وہ ہیں طیبات۔ اور یہ فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ کون کرے گا کہ کون اچھے ہیں ہماری جسمانی صحت کے لیے، روحانیت کے لیے، اخلاق کے لیے؟ یہ فیصلہ ہمارا اللہ کرے گا۔ وہ اللہ جس نے ہمارے جسم کو بنایا، اور وہ اللہ جس نے ہماری روح کو بنایا، وہ اللہ جو ہمارے دنیا کے تقاضوں کو بھی جانتا ہے، اور وہ اللہ جو ہمارے آخرت کے تقاضوں کو بھی جانتا ہے۔ اگر ایک ڈاکٹر کو حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے، اور حکیم کو حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون سی غذا اور کون سی دوا اور کون سی چیز ہماری صحت کے لیے مفید اور کون سی نقصان دہ ہے، تو اللہ کو بھی حق ہے، بلکہ حقیقی حق تو صرف اللہ کو ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون سی چیز ہمارے جسم، روح اور اخلاق کے لیے مفید ہے اور کون سی چیز وہ نقصان دہ ہے۔ تو یہ فیصلہ اللہ کرے گا۔ تو پہلی بات، پہلی شرط جانور کے طیب ہونے کے لیے، پاک ہونے کے لیے، یہ علماء نے لکھی کہ جو اپنی افادیت اور اپنی فطرت کے اعتبار سے انسان کے لیے فائدے مند ہو۔ اور دوسری شرط یہ لکھی کہ جسے شریعت کے طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، اور اس سے وہ سارے جانور نکل گئے جن کے کھانے سے انسان کی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یا انسان کی روح کو اور انسان کے اخلاق کو نقصان پہنچتا ہے، یا وہ ایسے جانور ہیں کہ ویسے تو وہ پاک ہیں لیکن ان کو حلال طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، مر گئے چوٹ لگ کر یا طبعی موت مر گئے، تو وہ بھی حرام۔ جیسا کہ آپ گزشتہ درس میں سن چکے، ان کا کھانا بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ www.darsulquran.com۔ تو فرمایا کہ قل احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ جانور حلال کیے گئے۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور اسی طریقے سے وہ شکاری جانور جن کو تم شکار کرنے کا طریقہ سکھاؤ، توجہ سے بات کو سنیے گا، وہ شکاری جانور جن کو تم شکار کرنے کا طریقہ سکھاؤ، جیسا کہ اللہ نے تم کو سکھایا، اور پھر ان کو شکار پر چھوڑو، تو ان کا شکار بھی کھا سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شکار کو تمہارے لیے روک لیں اور تم اس پر اللہ کا نام ذکر کرو، تو پھر ان کے کیے ہوئے شکار کو بھی کھا سکتے ہو۔ کیا شرط لگائی؟ کہ تم ان جانوروں کو شکار کرنا سکھاؤ اور وہ تمہارے لیے شکار کو روک لے اور اس شکار پر تم اللہ کا نام ذکر کرو۔ علماء نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں شکاری جانور کے شکار کے حلال ہونے کے لیے چند شرطیں لکھی ہیں، اور کون سا جانور ٹریننگ یافتہ شمار ہے اور کون سا جانور ٹریننگ یافتہ شمار نہیں، اس کے لیے بھی چند شرطیں لکھی ہیں۔
میں صرف بات کو سمجھانے کے لیے ذرا مشکل لفظ بول رہا ہوں، لیکن ساتھ آپ کو ترجمہ بھی اس کا سنا رہا ہوں، اور وہ لفظ کسی آیت کریمہ سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کتا دو قسم کا ہے، ایک ہے کلب معلم اور دوسرا کلب غیر معلم۔ ایک وہ کتا ہے جس کو سکھایا گیا، جس کو سدھایا گیا، جس کو ٹریننگ دی گئی، اور دوسرا وہ کتا ہے جس کو ٹریننگ نہیں دی گئی، جس کو تعلیم نہیں دی گئی۔ کلب معلم، باز معلم، اس کا شکار جائز ہے، لیکن کلب غیر معلم کا شکار جائز نہیں۔ اب کب پتہ چلے گا کہ یہ کتا معلم ہے؟ معلم کا معنی جس کو ٹریننگ دی گئی، جس کو سکھایا گیا۔ اب یہ ٹریننگ یافتہ شمار کیا جا سکتا ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ مالک جب اس کو شکار پر چھوڑے تو وہ شکار کی طرف بھاگ کھڑا ہو، اپنی مرضی ختم کر دے۔ اللہ اکبر، اپنی مرضی ختم کر دے۔ مالک نے چھوڑا شکار پر، بھاگ کھڑا ہوا۔ دوسری شرط یہ کہ مالک روکے تو رک جائے، بھاگ رہا ہے، مالک نے آواز دی رک جاؤ اور رک گیا، تب شمار ہوگا کلب معلم۔ اور تیسری شرط یہ کہ شکار کرنے کے بعد خود نہ کھائے، اپنے مالک کے لیے روک لے۔ اور چوتھی شرط یہ کہ بسم اللہ پڑھ کر اس کو جانور پر چھوڑا جائے۔ یہ چار بڑی بڑی شرطیں ہیں۔ مالک چھوڑے تو شکار کا تعاقب کرے، مالک روکے تو رک جائے، اور تیسری شرط یہ کہ خود نہ کھائے بلکہ سارے کا سارا شکار مالک کے لیے روک لے، اور چوتھی شرط یہ کہ اس کو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا جائے۔ اگر ان میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی جاتی تو وہ کلب غیر معلم ہوگا، اس کا شکار کھانا مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ کا مطالعہ کرتے ہوئے اور تفاسیر کو دیکھتے ہوئے مجھے بہت سی عبرتیں حاصل ہوئیں، اور بعض عبرتوں کی طرف اور نصیحتوں کی طرف علماء نے بھی اشارہ کیا ہے۔ دیکھیے معلم اور غیر معلم میں کتنا فرق ہے، علم والے اور غیر علم والے میں کتنا فرق ہے، تربیت یافتہ اور غیر تربیت یافتہ میں کتنا فرق ہے۔ کلب غیر معلم جسے ٹریننگ نہیں دی گئی، اگر وہ بھی اسی طریقے سے شکار کرے جیسے ٹریننگ والا کتا شکار کرتا ہے تو بھی اس کا شکار کھانا جائز نہیں۔ غیر شکاری کتا تھا، غیر سدھایا ہوا، اور اس نے بھی شکار کو پکڑ لیا، آپ نے اس کو شکارا، وہ بھاگا، شکار کو پکڑ لیا، شکار کو کھایا نہیں، زخمی کر کے آپ کے پاس لا کر رکھ دیا، تو آپ کے لیے کھانا جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جاہل کتا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے۔ اگر کہ تکا لگ گیا، اس نے بھی صحیح کر دیا، لیکن پھر بھی اس کا شکار کھانا جائز نہیں ہے۔ ہاں اس کا جائز ہے اس لیے کہ یہ علم والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کتوں میں علم والے اور بغیر علم والے میں اتنا فرق ہے تو انسانوں میں علم والے اور غیر علم والے میں کتنا فرق ہے۔ ہر شخص کو اجازت نہیں دی جا سکتی تفسیر بیان کرنے کی، حدیث بیان کرنے کی، اگر کہ اس کو بولنے کا ڈھنگ آتا ہو، اگر کہ وہ بات صحیح بھی کر لے، جاہل ہے تو بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ٹھیک ہے تکا لگ گیا لیکن کبھی غلطی بھی کر سکتا ہے۔ اللہ نے تو کتوں میں بھی یہ فرق کیا کہ جو جاہل کتا ہے اس کا حکم اور جو علم والا کتا ہے اس کا حکم اور۔ اور دوسرا سبق اس سے یہ ملا، اللہ اکبر، یہ علماء کے لیے کہہ رہا ہوں، طلباء کے لیے کہہ رہا ہوں، صرف علم کا اعتبار نہیں ہے جب تک کہ عمل نہ ہو، صرف علم کا اعتبار نہیں جب تک کہ عمل نہ ہو۔ کتے کو آپ نے 10 سال تک ٹریننگ دی ہے، 10 سال تک ٹریننگ دی، اگر وہ اس تعلیم پر عمل نہیں کرتا تو اس تعلیم اور علم کا کوئی اعتبار نہیں۔ ٹریننگ تو بڑی دی اس کو، لیکن اس نے شکار کیا اور خود ہی کھانا شروع کر دیا، خود ہی شروع کر دیا، اب اس کا شکار جائز نہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ تو ٹریننگ یافتہ ہے،
یہ تو تعلیم یافتہ ہے. ارے اس تعلیم کا، اس علم کا کیا اعتبار جس علم پر عمل نہ ہو. اللہ اکبر. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. اللہ کہتا ہے علم ہے، عمل نہیں، ایسے ہیں جیسے گدے پر کتابیں ہیں. اللہ اکبر. اور تیسری نصیحت، بڑی اہم نصیحت جو مجھے اس سے حاصل ہوئی، وہ یہ کہ ہم کتے کا نام بڑی نفرت سے لیتے ہیں، لیکن ٹریننگ کے بعد وہ ایسا ہو جاتا ہے، تربیت کے بعد وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہے اور گوشت کھانے کو اس کا دل چاہتا ہے. محنت اسی نے کی ہے، بھاگا وہی ہے اور میلوں بھاگا ہے، شکار کیا اسی نے، لیکن ٹریننگ سے اس کے اندر اتنی قوت ضبط پیدا ہو گئی کہ بھوک کے باوجود شکار نہیں کھاتا، سارے کا سارا اٹھا کر مالک کے پاس لے آتا. مالک کی اجازت نہیں ہے. کتا کیوں نہیں کھاتا؟ کہتا مالک کی اجازت نہیں ہے. ہائے میرے مسلمان بھائی، ہائے اللہ، کیسے کہوں. کتا تو دیکھتا ہے مالک کی اجازت نہیں ہے، اور ہم نہیں دیکھتے کہ مالک کی اجازت نہیں ہے. ہم کھا لیتے ہیں جو مل جائے، جو مل جائے. مالک کی اجازت کو نہیں دیکھتے. مالک منع کر رہا ہے، مالک اجازت دے رہا ہے، اس کو نہیں دیکھتے. دل چاہ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے، نفس چاہ رہا ہے، خواہش ہے، ہم کھا لیتے ہیں، ہم مال کو جیب میں ڈال لیتے ہیں. اور وہ حیوان ہے، اس کے قریب نہیں جاتا کہ مالک کی اجازت نہیں ہے. ہاں شکار کر کے لاتا ہے، مالک اجازت دیتا ہے اور ٹکڑا ڈالتا ہے تو کھا لیتا ہے. جب تک مالک کی اجازت نہ ہو تو گوشت کے قریب نہیں جاتا. ہائے اللہ. تو فرمایا کہ تم اس کو کھا سکتے ہو جب وہ تمہارے لیے روک لے اور تم ان پر اللہ کا نام بھی ذکر کرو. یہاں یہ بھی سن لے کہ شکاری کتا رکھنے کی اجازت ہے، شکاری کتا رکھنے کی اجازت ہے، لیکن باقی جہاں پر شکار ہو. اب یہاں پر کسی نے شکاری کتا رکھا ہوا ہے تو یہاں کیا شکار کرے گا بھائی؟ مفتی صاحب سے، مولوی صاحب سے مسئلہ تو سن لیا کہ شکاری کتا رکھنے کی اجازت ہے. اب تعویل کرتا ہے، رکھتا ہے تو شوقیہ کتا، لیکن کہتا ہے میں نے تو شکار کے لیے رکھا ہوا ہے. شکار کے لیے کتا رکھنا جائز ہے، حفاظت کے لیے بھی کتا رکھنا جائز ہے، شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن شوقیہ طور پر کتا رکھنا جائز نہیں ہے. میں کیسے کہوں، آج مغرب پرستی اتنی غالب ہو گئی کہ یہود و نصارہ کو دیکھتے ہیں کہ انہیں انسانوں سے تو محبت نہیں، کتوں سے محبت ہے. بچے وہ پیدا نہیں کرتے، اور بچے اگر پیدا ہو بھی جائیں بالغ ہونے کے بعد گھروں سے نکال دیتے ہیں. تو کوئی تو چاہیے جسے چوم سکے، جس کے ساتھ محبت کا اظہار کر سکیں، جس کے نخرے برداشت کر سکیں، جس پر اپنے خرچے کر سکیں، کوئی تو چاہیے. تو انسانوں پر تو نہیں چاہتے، کتے پال لیتے ہیں، کتیاں پال لیتے ہیں، شوقیہ طور پر اٹھائے پھرتے ہیں کتوں کو. میں دیکھ رہا ہوں آتے جاتے ہم دیکھتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی، ہماری مسلمان بہنیں، وہ بھی اب شوقیہ طور پر کتے پالتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کتے. وہ نہ شکار کر سکتے نہ حفاظت کر سکتے. وہ تو بلی سے ڈر جاتے ہیں، وہ کیا حفاظت کریں گے. تو چھوٹے چھوٹے کتے وہ پالے ہوئے، گندگی بھی پھیلاتے ہیں تو ان کو پالتے ہیں شوقیہ طور پر، اور کفار کی نقالی کے طور پر کفار کی نقل اتارتے ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو اور آپ بھی جانتے ہیں، ہانگ کانگ سے ہو کر آیا اور وہاں دیکھا کثرت کے ساتھ لوگوں نے کتے رکھے ہوئے، ہر قسم کے کتے، چھوٹے بڑے ہر طرح کے کتے رکھے ہوئے، مردوں نے بھی عورتوں نے بھی، اور بڑے شوق سے وہ نکلتے ہیں ساحلوں پر، سڑکوں پر، ادھر ادھر. لیکن یہ بتاؤں وہاں یہ ہے کہ اگر کتا رکھا ہوا ہے اور کتے نے روڈ پر پیشاب کر دیا تو مالک کی ذمہ داری ہے اس پیشاب کو صاف کرنا. وہ تھیلی اور صفائی کا سامان ساتھ لے کر جاتے ہیں. بالفرض کتے نے اگر کسی پارک میں، روڈ پر، ساحل پر پیشاب پخانہ کر دیا تو مالک اسی وقت صاف کرتا ہے. ہمارے ہاں تو یہ تکلف بھی نہیں کرتے، جہاں مرضی کر رہے ہیں اور پارک کو گندا کر رہے ہیں، روڈوں کو گندا کر رہے ہیں. لیکن گندا نہ بھی کریں تو کفار کی شکل اتارتے ہوئے یہ کتے رکھنا یہ جائز نہیں ہے. انسانوں سے محبت کریں میرے بھائیوں، انسانوں سے محبت کریں، کتوں سے نہیں. کتا ضرورت کی چیز ہے، شوق کی چیز نہیں ہے. رحمت کا فرشتہ نہیں آتا ایسے گھر میں جہاں پر کتا. اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے.
انشاءاللہ بقیہ گفتگو اگلے درس میں ہوگی اور دعا بھی اگلے درس میں ہوگی. بس اعلان سن لیجئے. یہ بہادر آباد میں بڑا اہم درس ہے. اگلے اتوار کو 11 مئی 11:30 بجے خطبہ حجۃ الوداع امن عالم کا بے مثال چارٹر. بہت اہم نکات ہیں اس میں. باہر جاتے ہوئے لیتے جائیے گا, اپنے اپنے محلوں میں لگا دیں, اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیں. پوسٹر بھی ہیں اور ہینڈ بل بھی ہیں, اس طرف خصوصی توجہ کیجیے گا. سورۃ المائدہ کا پہلا بیان جو کہ اسلامی شاعر کی اہمیت پر ہوا تھا وہ اسکال پر دستیاب ہے, وہ حاصل کیا جا سکتا ہے. درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم دو نعت, بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. www.darsequran.com